بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان اللعين الرجيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 تک 52 پر پہنچ گئے تھے. آج 52 سے سٹارٹ کرنا ہے. 51 ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی اور اس میں 51 میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کا لنک ہے 52 سے, تو میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, وہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے بات چل رہی تھی. اب یہ بات کس پیرائے میں چل رہی تھی؟ اس پیرائے میں چل رہی تھی کہ اب کچھ دنوں کے بعد یا تو فتح مکہ سے پہلے یا اس کے بعد خیبر سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اور مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے. کوئی پہلے مشرک تھا تو مسلمان ہو گیا تھا, کوئی پہلے یہودی تھا تو مسلمان ہو گیا تھا, لیکن ان کے دل ابھی تک جو ہے وہ اٹکے ہوئے تھے. کہاں پہ؟ ان کے ساتھ جو یہودی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے پاس ساری دولت مدینہ کے اندر بے شمار دولت تھی. ان کے باغات تھے, ان کے قلعے تھے, ان کی زراعت تھی, ان کے اسلحے کے ڈیپو تھے. یعنی ان کے پاس پوری ایک معیشت تھی یہودیوں کے پاس. تو اس لیے ان لوگوں کو جو سچے دل کے ساتھ نہیں آئے تھے, جن کا دل جو ہے نا بس وہ مسلمان ہو تو گئے تھے مسلمانوں کی فتوحات دیکھتے ہوئے, لیکن ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دن یہودی دوبارہ فتح مند نہ ہو جائیں گے. یہ اہل کتاب جو ہیں یہ دوبارہ سے جو ہے وہ فتح کر لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, پھر تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ان سے دوستیاں بڑھاتے تھے, اہل کتاب سے یہودیوں سے دوستیاں بڑھاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو مسلمان شکست کھا جائے تو ہمارا کوئی پوچھنے والا آسرا کرنے والا نہ ہو, تو کم از کم ہماری دوستیاں ہوں گی تو ہم وہاں پر ان سے اپنے تعلقات کی بنا پر اپنی جان بچا لیں گے. تو یہ سینیریو پیچھے سے چل رہا تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. کہتے ہیں پس آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے, یعنی منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں, یعنی وہ اس بیماری کی وجہ سے آپس میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کس بات کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں کوئی گردش نہ آ پڑے. گردش یعنی زمانہ پلٹ نہ جائے. ابھی مسلمان فتح یاب ہو رہا ہے, آہستہ سے دیکھے تھے فتح آہستہ سے مسلمانوں کو ہو رہی ہے, لیکن ایسا زمانہ پلٹ جائے یہودی فتح مند ہو جائے, یا مسلمان ایک دم سے یہودیوں پہ جو ہے وہ غلبہ پانے کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو ان کو شیورٹی حاصل نہیں ہو رہی تھی, تو دونوں طرف انہوں نے دوستیاں رکھی ہوئی تھی. لیکن ان کے دلوں میں مرض ہے, یعنی یہ جو دو طرف دوستیاں رکھتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ قیامت کے منظر کو
جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ قیامت بھی ہونے والا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اپنے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں حجت تمام کرتا ہے، اپنی حجت تمام کرتا ہے. تو جب حجت تمام کرنے کے بعد جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو پھر وہ سزا دیتا ہے اسی دنیا کے اندر، یعنی وہ نبی کے ہاتھوں سے اس کو سزا دلواتا ہے، نبی یا ان کی قوم کے ہاتھوں سے سزا دلواتا ہے. دیکھیں کیسے کہاں پہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیں یا حضرت نوح کے زمانے میں دیکھ لیں، قوم کے ہاتھوں سزا دلوائی، قوم کو اللہ نے سزا دلوائی. نبی کے زمانے میں حضرت نوح نے کہہ دیا کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں رہے، اب ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اب سب اس میں بچے جو پیدا ہوں گے وہ کافر پیدا ہوں گے. تو کیا کہا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری حجت اپنے نبی کی طرف سے تمام کر دی اور پھر عذاب آیا اور پانی ان سب کو بہا کے لے کے چلا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لے کے گئے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو، اس کے بعد حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، آپس میں ان لوگوں کو جو ہے کہا کہ قتال کرو، اور یہ لڑے اور ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا. تو نبی کے ہاتھوں ہی جب حجت تمام ہوتی ہے تو وہیں پہ ان کا عذاب اور ثواب ان کو وہیں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عذاب کی صورت ان کو دے دیتا ہے. تو اب حجت تمام ہونے والی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ فتح مکہ کے وقت فائنل فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی دوستیاں جو تمہارے تعلقات تم نے جو پینگیں بڑھائی ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ ختم کر دو، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جو ان کے ساتھ ہوگا ان کے ساتھ محسوب ہوگا، جو ہمارے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ محسوب ہوگا، ٹھیک ہے. اب ان کا حساب کتاب ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو خوف تھا کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ پڑے، بس قریب ہے کہ اللہ فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، پھر یہ لوگ اپنے اندر چھپائے ہوئے نفاق پر نادم ہوں گے. کہتے ہیں کہ نزدیک ہی اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا مسلمانوں کو، تو ہوگا کیا، یہ نادم ہو جائیں گے اس چیز پر جو ان کے دلوں میں نفاق ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اس پہ یہ نادم ہوں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ إِيمَانِهِمْ، اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یعنی ان کے سامنے تو وہ بڑے کے نعرے لگاتے تھے نا. آپ کو میں نے بتایا تھا عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ وہ منافقوں کا سردار تھا. کون تھا عبداللہ بن ابی؟ عبداللہ بن ابی مدینہ آنے سے پہلے، مدینہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو عبداللہ بن ابی کو سردار بنایا جا رہا تھا وہاں کا. اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کی ساری کی ساری جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی، سرداری ورداری. تو پھر یہ مسلمان ہو گیا، لیکن مسلمان ہو گیا، اس کے دل میں نفاق تھا رسول اکرم سے، اس کے دل میں رسول اکرم کے لیے اس کے دل میں بہت نفرت تھی. تو اس نے بہت سارے جنگ احد کے میدان میں یا مختلف جگہوں پہ اس نے بڑے جسے کہتے ہیں نا بلنڈر کیے. یہ کوئی منافقین کے جو گروہ تھا ان کو لے کے علیحدہ ہو گیا. اس نے یہاں پر اپنی اسلامیت یعنی مسلمانیت کو شو کرنے کے لیے کرتا کیا تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے یہ کھڑا ہو جاتا تھا. آپ دیکھیں نا ایک محفل گرم کرنے کے لیے ایک شخص پہلے شروع ہوتا ہے اور نعرے صلوات لگاتا ہے، تو یہ وہ لگا تھا پہلے، ٹھیک ہے. کہتا ہے اے لوگوں ان کی بات سنو، یہ رسول ہے اللہ کے، یہ سچے ہیں، ان کی بات سنو، یہ اللہ کی طرف سے آئے. یہ منافق تھا پکا، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر اپنے آپ کو ایسا کرتا تھا جیسے بہت بڑا مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، آپ دیکھیں گے ان کو جب ایمان والے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھا کے کہتے تھے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. ان کی جو ہے وہ قلعے ان کے سامنے کھل جائے گی. پھر وہ فرماتا ہے وَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. بس اللہ تعالیٰ نے انہم لمعکم، یہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، قسمیں کھا کے کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال حب کر دیے، ضائع کر دیے اور وہ نامراد ہو کے رہ گئے. تو یہاں پہ ایک چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ بھی نفاق کے ساتھ کسی بھی دین میں رہیں اور اس دین کے پیروکار نہ ہوں، ان کے دل دوسرے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، ان کے لیے ان کی ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایمانداریاں اور ان کی وفاداریاں ان کے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اگر کسی وقت ایسا فیصلہ ہو جائے کہ مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ ہو جائے اور یہ اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ان کی پینگیں بڑھی ہوئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سارے اعمال، جتنی وہ نمازیں پڑھتے تھے، جتنے وہ روزے رکھتے تھے، سب اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے. حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نامراد ہو کر رہ گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پیر موڑ کے یا اپنے دل کو گھما لے یا پھر جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو جلد ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب مسلمانوں کے اندر ایک گروہ مسلمان کے نام سے مشہور تھا، ان سے بھی اور اس مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا یا ایھا المنافقین، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کیا ہے، یعنی یہ مومنوں سب سے خطاب ہے، یعنی جو منافق نہیں ہے ان سے بھی خطاب ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے دین سے اپنے رخ کو موڑا، اپنے دلوں کو پھیرا دین سے،
تو ہم کیا کریں گے, ہم ایک ایسی قوم پیدا کر دیں گے جو تمہاری جگہ پہ آ جائے گی. تمہارے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا دین, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گے جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہوں گے, اللہ بھی جن سے محبت کرتا ہو. پہلا اللہ لفظ استعمال کیا کیا ہے, پہلا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے یحبہ و یحبونہ, کہ جن سے اللہ محبت, یعنی اللہ اپنے محبوب بندوں کو, پہلے اللہ کی محبت کا ذکر آیا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو لے کے آئے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کئی جگہ قرآن مجید میں سنایا ہے کہ اگر تم اپنے ایریا آگے نہیں بڑھو گے تو اللہ تم سے تمہاری قوم کو بدل, کسی اور قوم سے بدل دے گا, تاکہ وہ دشمن کے خلاف جو ہے وہ اللہ کے لیے جنگ کرے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, یہ مومنین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے. اب یہ لفظ اذلہ زال سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, الف زال لام, اذلہ ذلت اسی لفظ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ذلت عربی زبان میں اور اردو زبان میں تھوڑا سا ڈفرینٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں اردو میں ذلت کا لفظ زال سے جو آتا ہے وہ پستی کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ذلت گمراہی پستی کے معنی میں آتا ہے, لیکن عربی زبان میں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ذلت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے نرم خوئی کے ساتھ جھک جانا, اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ لوگ نرم ہوتے ہیں. اذلہ اپنے آپ کو پست کر لیتے ہیں مومنین کے سامنے, یعنی یہ بہت بہادر ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کو محبوب رکھنے والے ہوتے ہیں, اللہ ان کو پسند کرنے والا ہوتا ہے, لیکن جب مومنین کے سامنے جاتے ہیں تو یہ بہت نرم ہو جاتے ہیں. اذلہ یعنی اپنے آپ کو پست کر لیتے ہیں مومنین کے سامنے. ٹھیک ہے, اور اعز علی الکافرین, اور کافروں کے اوپر بہت سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کافروں کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اس کے اور بھی کئی معنی کیے گئے, اور اس معنی میں یہ ہے کہ یہ ان کو آسان نہیں ہوتا ان مومنین کو اپنی جگہ سے ہلانا, یہ اپنے عقیدے کے اندر بہت سخت ہوتے ہیں. اس طرح بھی بعض لوگوں نے اس کے معنی کیے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, کہتے ہیں یجاہدون وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, ولا یخافون اور کسی بھی قسم کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا. لومۃ لائم, لوم کہتے ہیں ملامت کرنے کو. ٹھیک ہے, لوم کہتے ہیں ملامت, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا ان کو, چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے کہ تم نے کیا کر دیا, تم نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کاروبار کو ضائع کر دیا, تم نے اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ دیا, تم نے اللہ کی خاطر اپنے بزنس کو پیچھے چھوڑ دیا, تم نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ تمام نقصانات برداشت کر لیے. کیسے تم دنیا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہو, دنیا نے تمہیں پیچھے رکھ دیا, تم دنیا داری کا تمہیں علم نہیں ہے, تم بالکل دوسرے الفاظ میں ان کو لوگ کہتے ہیں بدھو ہو تم. ٹھیک ہے, یعنی ان کو ملامت کرتے ہیں لوگ ان کی کس وجہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب کیا. اللہ نے کیا کہا تھا پہلے شروع میں کہ اللہ نے انتخاب کیا. دیکھیں اللہ کا ایک طریقہ کار ہے, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ انبیاء کو بھیجا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دائرے کو ذرا سا محدود کیا, اور وہ دائرہ محدود کیسے کیا کہ وہ نبوت کا سلسلہ جو پورے دنیا میں مختلف جگہوں پہ رسولوں کی صورت میں آیا کرتا تھا, حضرت نوح کہیں پہ آئے, حضرت ادریس کہیں پہ آئے, تو اس کے بعد وہ مخصوص کر دیا حضرت ابراہیم کے نسل کے لیے. ٹھیک ہے, اور حضرت ابراہیم میں بھی ایک ان کے بیٹے کی نسل میں مخصوص کر دیا. ٹھیک ہے, اور جب حضرت ابراہیم کی نسل میں مخصوص کیا, جب باری انہی کی نسل میں چلتے چلتے حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت موسیٰ پہ پہنچی, تو حضرت موسیٰ میں صرف بنی اسرائیل کے اندر اس کو مخصوص کر دیا, اور پھر بنی اسرائیل قوم کو اپنے لیے انتخاب کر لیا. پہلے انبیاء بھیجے اور پھر بنی اسرائیل کی قوم کو انتخاب کر لیا. کیوں انتخاب کیا تھا؟ تاکہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں. اور پھر ان سے کہا کہ تم کیونکہ قوم کے طور پہ منتخب ہو گئے ہو, اللہ کے نمائندے ہیں, جیسے نبی کو منتخب کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ منتخب کر لیا تھا, اس لیے کہ یہ اللہ کا پیغام حق بات کو پہنچانے والے ہیں. تو کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ کیونکہ تمہیں منتخب کر لیا گیا, اب تم اپنے لیے ایک علاقہ بناؤ, اپنی ایک جسے کہتے ہیں کہ بنیاد پکی کرو. اور ان سے کہا گیا کہ فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ. تو وہ سارے آپ کو واقعات پتہ ہی, انہوں نے کس طرح کی بے ہودگی دکھائی وہاں پہ. حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جائے, اور وہاں پہ جب تم فتح یاب ہو جاؤ تو ہمیں بلا لینا. تو اس پہ سزا بھی ان کو ملی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انتخاب کر لیا, اور پھر انتخاب کرنے کے بعد جب ان کی طرف سے کوتاہیاں ہوئیں تو ان کے اندر انحرافات آتے چلے گئے. انبیاء آتے گئے ان کے درمیان, لیکن وہ اس میں تحریف کرتے چلے گئے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ کو بھیجا, اور انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں, بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر. جی سوری میں آپ کا لیکچر مجھے نا, اگر آپ تھوڑا سا یہاں پہ یہ والی بنی اسرائیل کی قرآن کے مطابق ان کی اسٹوری ہلکی سی بتا دیں نا, تو سمجھ آ جائے گی. کیونکہ میں نے صرف ان کی اسرائیل والوں کی, یہ جو اسرائیل والے ہیں, اسرائیل بالکل ایک الگ چیز ہے, وہ بنی اسرائیل ایک بالکل. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسر کہتے ہیں بندے کو, ایل اللہ, اللہ کا بندہ, جیسے عبداللہ ہوتا ہے نا عبرانی زبان میں, اسرائیل اللہ کے بندے کو کہتے ہیں. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسرائیل جو ہے ان کی اولاد کو چن لیا گیا, ٹھیک ہے, انتخاب کیا گیا, انہی کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ ہوتا رہا, تو ان کو یہ گمان ہو گیا کہ شاید یہ ہمارا ہی حق ہے کہ ہمیں نبوت ملنی ہے. میں ابھی وہ اسٹوری یہاں پہ نہیں سنا سکتا پوری, انشاءاللہ آپ بعد میں بیٹھیں گے تو بتا دوں گا. تو اب کیا ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہنچے تو کہتے تھے جو ہمارا حق تھا یہ کس طرح سے منتقل ہو گیا, ان کو باور نہیں, حاصل نہیں ہو پا رہا تھا کسی طریقے سے, یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ہی حق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس میں رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو انتخاب کیا, پھر اس کے بعد آخری نبی ان کی کتابوں میں لکھ کے بھیجا کہ ایک آخری لسان الصدق ہم تمہارے درمیان بھیجیں گے جو جس کی زبان سے اللہ کا کلام جاری ہوگا, ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر واضح پیشگوئیاں تھی, واضح پریڈکشن تھی, لیکن کیا کیا انہوں نے پہچانتے ہوئے رسول اکرم کو, کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے تھے رسول اکرم کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں مانا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی انا آڑے آ گئی کہ ہمارے اندر یہ استحقاق اللہ نے دیا تھا, ہمیں انتخاب کیا تھا, ٹھیک ہے نا, بنی اسرائیل کو انتخاب کیا تھا, پھر یہ ہمارے پاس سے جا رہی ہے. تو یہ بڑے جیسے کہتے ہیں جز بجز ہو رہے تھے یہاں پہ. تو ان کی بات جی یہ جو ان کی جو کتاب میں, جو کہ یہ لوگ تو انکار ہی کرتے ہیں نا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں, یہ تو مسلمانوں کی اپنی من گھڑت بات ہے. کیا چیز یہ کہ آخری پیغمبر کا جو ہے وہ کیا ہے, اور ابھی بھی ہے وہ بکس وہ ایکچولی ہیں کہاں پہ, میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دے دوں گا, بلکہ میں نے لکھا یعنی اس کو پڑھنے کے دوران لکھا بھی تھا کہ کتاب استثناء یا کسی ایک کتاب میں رسول اکرم کا نام لے کے نہیں آیا. رسول اکرم کا نام احمد کے طور پہ آیا, وہ انجیل کے اندر آیا, لیکن توریت کے اندر یہ آیا تھا کہ آخری زمانے میں ایک سچی زبان آئے گی اور وہ اس کے منہ میں اللہ کا کلام یعنی گھومے گا, جو می چرخا یعنی اللہ کا کلام اس کے منہ سے نکلے گا, ٹھیک ہے. وہ اللہ کے کلام اپنی زبان سے بولے گا. حضرت موسیٰ تو لکھی بھی لے کے آئے تھے نا توریت کو, ان کو لکھی ہوئی صورت میں دیا گیا تھا, کہیں اللہ کا کلام اپنے منہ سے جو ہے وہ بیان کرے گا. تو اس طرح کی پیشن گوئیاں ان کے یہاں موجود تھیں, اور بھی بہت ساری تھی یعنی. اور دوسری بات یہ کہ کچھ جو تحریفیں ہو گئی تھیں وہ الگ تھی, لیکن تو قرآن نے آ کے ان کو صحیح کر دیا تھا. لیکن رسول کی پیشن گوئی تھی, اسی کی بنیاد پہ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ جس جگہ پہ یہ ہجرت کر کے آئے گا اس جگہ پہ پہلے سے آگے بس گئے تھے. یہ کیسے آ گئے تھے؟ یہ ساری نشانیاں رسول اکرم کی تھی کہ کس طرح اس میں نشانیاں ہوں گی, امی ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو وہ بعد میں اس بات پہ ہو گئے تھے کہ یہ جو رسول آیا ہے نا, ہم تو کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو کتاب کے ماننے والے ہیں, یہ کافر اور مشرکین جو تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, تو یہ ان کی ہدایت کے لیے یہ رسول آیا ہے, ہمارے لیے نہیں ہے یہ رسول. وہ کہتے تھے تم رسول ہو, یعنی منافقین جو تھے وہ یہ کہتے تھے, یا ان کے اندر جو لوگ تھے وہ تو ہاں رسول ہو لیکن ہمارے لیے نہیں ہو, کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے کہا تھا نا رسول من بنی اسرائیل, کہ وہ رسول بنا کے بھیجیں گے بنی اسرائیل کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان امی لوگوں کے اندر جن کے اندر کوئی کتاب نہیں آئی, آپ ان کے بارے میں کہا ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی, تو ان کے لیے تم رسول ہو لیکن ہمارے لیے نہیں ہو, ہم تو اللہ کی انتخاب کردہ قوم ہے. تو بہرحال ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. ایک سلام بھیجے کہ یہ جو لوگ ابھی یہاں پہ بات ابھی ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے, یہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں اور کسی بھی قسم کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے جو ہے یہ غمزدہ نہیں ہوتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے. اب وہ آیت آ رہی ہے کہ جس کے بارے میں شان نزول میں ابھی بیان نہیں کرتا, میں آپ آیت پڑھوں گا, آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا شان نزول, ٹھیک ہے. آیت میں ترجمہ کرنے سے پہلے آیت تلاوت کرتا ہوں. میرے خیال ہے ہم سب نے اتنی مجالس سنی ہے کہ سب اس کو پہچان لیں گے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آئی ذہن میں کسی کے کون سی آیت ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھ رہے تھے, ایک سائل وہاں پہ آیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ درخواست کی کوئی اس فقیر کی مدد کرے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ سائل جو فرشتہ ہی تھا کوئی, جو بھی تھا. تو امام علی علیہ السلام نے اس کو اپنی انگشت سے اشارہ کر کے بلایا اور اپنی انگوٹھی اس کو دے دی. اب اس کے بارے میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ بحث اس جگہ تو کی کرنی شاید اچھی ہو کہ جہاں بہت تفصیل سے ایک آیت پہ اگر مجھے 2 دن درس دینا ہو تو میں دے دوں, لیکن یہاں پہ اس کی تفصیل بیان کروں گا تو اس آیت کو ہم 3 دن لے کے چلتے رہیں گے. اس کے بارے میں اشکالات ہیں بہت سارے, اس پہ اعتراض کیے گئے. بعض لوگوں نے اس کو اس سیاق و سباق میں رکھتے ہوئے اس طرح سے کہا کہ اصل میں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو یہودی اور عیسائی تھے وہ جزیہ نہیں دیتے تھے, تو کہا کہ جب جزیہ دو تو رکوع کا مطلب ہے کہ جھک کر دو, یعنی زکوٰۃ جو ادا کرو وہ جھک کر دو, ٹھیک ہے. تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو جھک کر یعنی
تابع ہو کر زکات دیتے تھے، اس سے مراد یہ ہے. یعنی بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کی، لیکن رکع کا لفظ قرآن مجید میں جو سوال ہوا وہ رکوع ہی کے لیے آیا ہے. اور ساتھ میں اگر وہ اس پہ اعتراض بھی کرے نا کہ یہ زکات میں جھک کر دیتے تھے، یعنی کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ دیتے تھے، تو صلات کو عاجزی کے ساتھ دینے کا حکم نہیں آیا. ٹھیک ہے، عاجزی کے ساتھ صلات کو دینے کا ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس کو کھول کے دو. ٹھیک ہے، انفاق کے لیے کہا گیا کہ ایسے چھپ کے دو جو مثلا کسی کو ایسا نہ لگے کہ تم اس پہ منت جتا رہے ہو یا اس کو پتہ نہ چلے. دوسری چیزوں کے بارے میں آیا لیکن زکات کے بارے میں نہیں آیا. دوسری بات اس کے بعد صلات آیا فوراً. ٹھیک ہے نا، یقیمون الصلاۃ کا لفظ آیا، یہ صلات بتا رہا ہے کہ یہ رکوع نماز والا ہے. یعنی اہل سنت کے بعض علماء نے، خصوصاً ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں میری نظر یہ ہے، ٹھیک ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہتے تھے میری نظر یہ کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ خضوع و خشوع کے ساتھ زکات جھک کے زکات دے دو. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی یقیناً کسی کی نظر بیان کی ہوگی. اس طرح بہت ساری بحثیں ہیں. بہرحال یہاں پہ ان کی ابھی وقت نہیں ہے، ممبروں سے آپ اس کے اوپر بڑے نعرے لگا چکے ہیں اور سن چکے ہیں اس والی آیت کو، تو آپ یقیناً مستحضر ہوں گے. بہرحال اس کے بعد اگلی آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. کہتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. اب اللہ کی جماعت میں جسے حزب اللہ کہتے ہیں اس میں شامل ہونے کا اللہ نے بتایا ہے کہ ولی ہم اصل میں محدود کر دیتے ہیں. یہ آیت میں ایک چیز اور اس کو بیان اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس آیت کو ذرا مزید کھولنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. انما ولیکم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہلا اپنا نام بتا رہا ہے کہ تمہارا ولی کون ہے. پہلے کس کا نمبر ہے؟ اللہ. دوسرا کون ہے؟ رسول. اور تیسرا کون ہے؟ اولی الامر. ٹھیک ہے، اب ہماری سوئی اٹک جاتی ہے اولی الامر پہ آگے اور ہم اللہ اور رسول کو بلا دیتے ہیں نعوذ باللہ. ہم جب کہتے ہیں نا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اور یہ روایت ہے، امام باقر کی روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمسہ، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. اور ان میں سب سے اولویت کس چیز کو ہے؟ ولایت کو. تو ہم وہاں محدود کر دیتے ہیں ولایت کو مولانا امیر المومنین علیہ السلام پہ. تو اس ولایت سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی ولایت کے بھی اعتبار کے اوپر بھی جو ہے وہ یقین رکھتے ہو، رسول کی ولایت پہ بھی یقین رکھتے ہو اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پہ بھی یقین رکھتے ہو. یعنی تینوں ولایتیں ساتھ ساتھ ہونی ضروری ہیں. خالی اگر کوئی رسول کی ولایت پہ ایمان رکھے تو اس کا دین کامل نہیں، خالی اللہ کی ولایت پہ رکھے تو اس کا دین کامل نہیں، خالی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پہ رکھے تو اس کا دین کامل نہیں. یعنی تینوں ولایتیں اپنے جگہ پر قائم ہیں اور ان میں سب سے اوپر کس چیز کی ولایت ہے؟ اللہ کی ولایت ہے. اور یہ ساری ولایتیں منتہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ولایت کے اوپر. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارا ولی جو ہے وہ ولایت کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا، تو اس میں اہل سنت ولایت کی جگہ پہ کیا شامل کرتے ہیں؟ توحید. ٹھیک ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ اشہد، کلمہ جو پڑھتے ہیں، شہادت. ٹھیک ہے، وہ شہادت کو اس میں شامل کرتے ہیں. ان کے بھی اس طرح کی حدیث، ان کی ولایت نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے کلمہ شہادت کو رکھا ہوا ہے. تو اصل میں ولایت خدا کا اقرار وہ شہادت ہی ہے. یہ جو ہم سے دن میں 5 دفعہ ولایت خدا کا اقرار دیا جاتا ہے، ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار دیا جاتا ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اقرار دیا جاتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تم دن میں 5 دفعہ اس کو دہراؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان صرف یہ نہیں کہ نماز سے بلاتی ہے، اذان اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یاد دلائے کہ آپ کس ولایت کے اندر ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے. اذان آپ کے عقیدے کو دن میں 5 دفعہ آپ سے کہتی ہے دہراؤ اس کو. ہر نماز سے پہلے تم گواہی دو کس کی؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ وہ اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، رسول کے ولی ہیں. یا اس کے بعد حی علی الصلاۃ، نماز سب سے بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے، حی علی خیر العمل، بڑھو بہترین عمل کی طرف جو سب سے بہترین عمل ہے. تو یہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں اپنی نماز کو ہم کیا، یعنی آپ دیکھیں اپنی زندگی میں ہم نماز کو کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے نیچے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نماز بہترین عمل ہے، لیکن پڑھوں گا کب؟ کرکٹ میچ دیکھنے کے بعد. نماز بہترین عمل ہے لیکن پڑھوں گا کب؟ جب میں اپنی شاپنگ کر کے آ جاؤں گا. نماز حی علی خیر العمل، اللہ نماز سب سے بہترین عمل ہے، لیکن میں کب کروں گا؟ جب میرے مہمان چلے جائیں گے. ہم دن میں 5 دفعہ اگر نماز اول وقت نہیں پڑھ رہے ہوتے تو دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہے ہوتے ہیں اے اللہ تو نے کہا کہ نماز بہترین عمل ہے، لیکن میرے بچے امپورٹنٹ ہیں، میری شاپنگ امپورٹنٹ ہے، میرا
مثال کے طور پہ فلاں اپوائنٹمنٹ امپورٹنٹ ہے اور میری فلاں چیز امپورٹنٹ ہے، میں بعد میں پڑھوں گا، تو نے کہا اقرار کرنے کے بعد ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ کہ ہم دین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہمیں یعنی جسے کہتے ہیں تذکر، اتنا زیادہ تذکر کے لیے کہا کہ بار بار اس کا ذکر آتا ہے، اذان کی صورت میں ہو چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، دن میں اقرار کرو تاکہ تم بھولو نہیں. لیکن ہم کیونکہ ترجمہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ہم جو ہے وہ اپنے منہ سے بول کر اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ میں ولی ہوں، اللہ کے رسول ولی ہے، اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ جب وہ رکوع کی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب وہ حالت رکوع میں، یہ واو حالیہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، میں آگے نکل گیا تھا لیکن یہ بتانا ضروری ہے چیزیں. یقیمون الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا نمازوں کا. قائم کرنا نمازوں کا یعنی ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھیں گے، دوسروں کو بھی نماز کی طرف ترغیب دیں گے. یا دوسرے معنی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز ان کی زندگی کا جز ہوتا ہے، یعنی نماز کے گرد ان کی زندگی گھومتی ہے. ٹھیک ہے، قائم کرنے والے یعنی نماز ان کو دیکھ کر لوگ نماز کو پہچانتے ہیں، اور جب نماز کا ذکر آتا ہے تو ان کا ذہن میں خیال آ جاتا ہے فوراً کہ یہ اول وقت نماز پڑھنے والے، یہ نماز کو قائم کرنے والے. تو نماز صرف فرادا پڑھ لینے کا نام نماز قائم کرنا نہیں ہوتا. نماز کو معاشرے کا حصہ بنا دینا، اپنی زندگی کا حصہ بنا دینا، وہ اصل میں نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. اب یہاں پر پہلے تو ولایت بتا دی کس کس کی ہے، اب بتا رہا ہے کہ جو ان لوگوں کو ولی بنائے گا، ٹھیک ہے، وہ حزب اللہ میں سے اللہ کو اور کس کو؟ رسول کو اور اور ایمان والوں کو جو اپنا ولی بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ حزب اللہ میں سے ہیں اور یہی غالب رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والے لوگوں، ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اور کھیل بنایا ہے. یہ مذاق اور کھیل کیا بنایا کرتے تھے؟ یہ مذاق اور کھیل یہ بنایا کرتے تھے کہ جب اذان دی جاتی تھی تو یہ مسلمانوں کا مذاق ہوتا تھا، یہ کیا جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا جو ہے وہ گانا اور بجانا اور اس طرح کی چیزیں. یعنی نعوذ باللہ ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو شاعر دینی ہوتے تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ دین کے جو شاعر تھے ان کو حضوباً کہتے ہیں کہ ہنسی مذاق بنانا. ٹھیک ہے، ہنسی مذاق بنا دیا تھا تمہارے دین کو. ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو اس بات کی بھی حیا نہیں تھی کہ یہ کم از کم اتنا خیال کر لیتے کہ یہ جو لوگ اذان دینے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہ کم از کم ہم سے اس طرح سے ہمارے ہم عقیدہ اور ہمارے جسے کہتے ہیں ہم نظریہ ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بھی کتاب دی گئی تھی، ہم بھی کتاب پہ عمل کرنے والے ہیں. کیونکہ یہ خطاب کیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ اہل کتاب کے لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان سے بات کی جا رہی ہے کہ تم نہ بناؤ ان لوگوں کو، یعنی ابھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کو پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو اپنا ولی نہیں بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے، ٹھیک ہے، اور کھیل بنایا ہے، اور کفار کو بھی اپنا حامی نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا خوف کرو اگر تم اہل ایمان میں سے ہو. تو یہاں پر اصل میں بیسیکلی مسلمانوں کو ایک تاکید کی جا رہی ہے. میں نے شاید اشتباہ کہہ دیا کہ تاکید مسلمانوں کو ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم جو ہے وہ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کا تماشا بناتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں سے کچھ سالوں سے ایسا ہوا کہ کہیں پہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کہیں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ جو ہے وہ برے خاکے بنائے جا رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہو کچھ سالوں سے اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی. یہ پہلے ہوتی تھی، بیچ میں ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ دوبارہ سے شروع ہو گئی، یعنی اس حد تک یہ پستی میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو ان سے دوستی بنانے کی ضرورت ہی نہیں. ان کو کسی طرح یا تمہارے دین کی، تمہارے رسول کی یہ پرواہ نہیں کرتے، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان سے تو تم دوستی کرو ہی نہ بالکل. ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها حضوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اسے مذاق اور تماشا بنا لیتے ہیں.
دیکھیں آ بھی اگلی آیت کے اندر, ٹھیک ہے نا, کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے تماشا بنا لیتے ہیں. اور ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ لوگ عقل نہیں رکھتے, یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے, یعنی یہ بے عقلی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ نماز اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایک چیز یہاں پہ اذان ذکر کی گئی ہے, لیکن یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو دین سے متعلق ہو اس کا مذاق یہ جسے کہتے ہیں کہ بنانا وہ کفار کے زمرے میں آتا ہے, یعنی وہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے, وہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے, وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرنے والا بنا دیتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب, اب خطاب ہو گیا اہل الکتاب سے, اہل کتاب سے. اب دیکھیں بار بار مخاطبین بدل رہے ہیں, دونوں مدینہ کے اندر ہیں, اللہ کبھی مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے, کبھی اہل کتاب یعنی جو یہودی ہیں ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. کہہ دیجئے اے اہل کتاب, آیا تم صرف اس بات پر ہم سے نفرت کرتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو پہلے نازل ہوئی ایمان لائے ہیں. یعنی یہ کہتے تھے کہ ان سے یہ کہو کہ کیا تم ہم سے اس بات پر نفرت کرتے ہو کہ ہم یہ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی صورت میں آئی اس پر ایمان لائیں, اور جو کتابیں سے پہلے آئی تھی توریت انجیل زبور جتنی بھی کتابیں آئی تھیں ہم سب پہ ایمان لائیں, اس وجہ سے تم ہم سے نفرت کرتے ہو. یہ کوئی وجہ نہیں ہے, بلکہ وجہ یہ ہے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی استثناء رکھا ہے کہ تم یہ سارے کے سارے فاسق نہیں ہیں, ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں, کیونکہ ان میں سے بعض لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبی بیان کر چکا ہے. سورہ بقرہ میں آپ پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ کہا تھا کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں, ٹھیک ہے, اناء اللیل یعنی راتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہم الصالحون, وہ صالح بننے میں سے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. تو اسی لیے یہاں پہ استثناء قرار دیا ہے, یعنی ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں, بعض ہیں جو ہدایت پہ ہیں لیکن اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہیں. ان کو کہیں پہ ظالم کہا گیا, کہیں پہ ان کو فاسق کہا گیا, کہیں پہ ان کو بے عقل کہا گیا. دیکھیں مختلف خطابات ملتے جا رہے ہیں, اور صرف کام کیا انہوں نے کام کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا. قل هل انبئکم, اب یہاں پہ آپ لہجہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے جو یہ مذاق اڑاتے تھے, ان کا کتنی خوبصورتی سے ان کو ذکر انہی کی بات انہی کو سنائی جا رہی ہے, ڈائریکٹ الفاظ میں نہیں لیکن بات کو کنایتاً سنایا جا رہا ہے. اب دیکھیں آپ آیت سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہودیوں کے ساتھ پہلے جو ہو چکا تھا اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں یہاں پہ دہرایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ وَإِذْ نَادَيْتُمْ هل قل یا اہل الکتاب هل تنقمون, کہہ دیجئے اہل کتاب آیا یہ ہو گئی آیت قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ, کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں پاداش کے اعتبار سے اس سے بھی بدتر لوگ کون ہیں. یعنی یہ لوگ کہتے تھے ان لوگوں کیا ہوگا, یہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ عبد اللہ بقولۃ, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وسعت نہیں دے رہا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نعوذ باللہ بنے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پر نہیں آ رہی, یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بنے ہوئے, بلکہ اللہ نے کہا نہیں تمہارے ہاتھ بنے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں بنے ہوئے. مختلف جگہوں پہ آیات مختلف قسم کی ان کی تعبیرات یہودیوں کے کلمات اس طرح سے آئے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے اس طرح سے بولو کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی پاداش یعنی ان لوگوں کا نتیجہ جو انہوں نے یہ کام پہلے کیا تھا ان کا تمہیں یاد دلائیں. اصل میں انہوں نے خود ہی کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تمہیں یاد دلائیں تمہارے کارنامے, بلکہ یہ کہا کہ کیا تمہیں ہم ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جنہوں نے اس طرح کے کام کیے تھے, ٹھیک ہے, پاداش کے اعتبار سے وہ اس سے بھی بدتر لوگ کون ہیں. یعنی اس میں فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن میں سے کچھ کو اس نے بندر اور سور بنا دیا. جو شیطان کے پجاری ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کا ان کو حکم دیا, سب آپ کو معلوم ہے ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا, اور انہوں نے وہ سارے ہیلے اپناتے ہوئے ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیوں کو جمع کر دیا اور بعد میں ان کا شکار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کیا اور ان میں سے ان کی صورت اور سیرت کے لحاظ سے کسی کو بندر بنا دیا اور کسی کو خنزیر بنا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ابھی تو مذاق اڑا رہا ہو نا, مذاق جنہوں نے اللہ کی آیات کو اتارا تھا, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے حال اس سے بھی بدتر ہوا تھا, تمہیں ابھی ڈرا رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, آیات کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کے اوپر ان کو سور اور ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ کون لوگ ہیں, بتایا کہ یہ عبد الطاغوت وجعل منہم
ہم القردۃ والخنازیر، ان کو بندر اور سور بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور شیطان کا بندہ بنا دیا، یعنی شیطان کے پجاری بن گئے تھے یہ. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی؟ ایک سوال ہے محمد والے موقع. اس کے بعد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. کہتے ہیں اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. یہ جب آتے ہیں منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لے کر آئے تھے اور کفری کو لے کر چلے گئے. ٹھیک ہے، قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما كانوا یکتبون. اور یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے اور اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی جب یہ آئے تھے تب بھی اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، بلکہ آئے اس لیے تھے کہ یہ تمہارے درمیان رہیں، یا مخبری کریں، یا تمہاری معلومات لیں، یا تمہیں رسوا کریں، یا اور اس کے بعد یا لوگوں کو تم سے بدظن کریں. ان کا طریقہ کار شروع میں بیان ہو چکا ہے سورہ نساء کے اندر یا سورہ آل عمران کے اندر، کہ یہ صبح آتے تھے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور پھر شام کو چلے جاتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں کہ ہمیں محمد کی باتیں نعوذ باللہ سمجھ نہیں آئی. یہ تو ہم سمجھتے تھے کوئی اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں تو بالکل کوئی کام کی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ڈی موٹیویٹ کرتے تھے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ منافقین جو ہے نا، یہ اصلا آئے نہیں تھے سچے دل کے ساتھ، یہ آئے ہی کفر کے ساتھ تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے دین سے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان میں سے اکثر کو آپ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے کے لیے دوڑتے ہوئے دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو یہ حرام کھاتے ہوں گے، سود لیتے ہوں گے. یہودیوں میں سود اس زمانے میں بہت زیادہ عام تھا، یہ سود پہ لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے. کہتے ہیں گناہ کے کاموں میں ان کو بھاگتے ہوئے دیکھیں گے، سود کے کاموں میں بھاگتے ہوئے دیکھیں گے، حرام کاموں میں ان کو آپ دیکھیں گے پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ حرام کام ان کے یہاں کرتے ہوں گے. اب یہ آیت آ رہی ہے جو علماء سے ہمارے لیے، جسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو علماء کے طبقے میں رکھتے ہیں، ان کے لیے آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. ان کے علماء اور فقہا انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ ان کے علماء وہ تو سب جانتے ہیں، ان کو لفظ ربانیون استعمال کیا. ربانیون کا مطلب مثلا جو عالم ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور احبار کا مطلب ہے مثلا ان کی جو فقہا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو دین کو جانتے ہیں. ربانیون اللہ والے، جو ان کو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں نا، جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا دین کا. ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں ان کو گناہ سے روکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو گناہ سے روکیں گے تو یہ ہم سے بدظن ہو جائیں گے، یہ ہمیں اپنی اگلی محفل میں نہیں بلائیں گے، ہمارے یہاں محفل میں نعرے نہیں لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کے کاموں سے روک رہے ہیں. تو جو کاموں سے روکتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہودیوں والا اور رویہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جو ذرا سی سخت باتیں کرتا ہے ممبر سے، اس کو یا تو اگلی دفعہ ممبر نہیں دیا جاتا یا اگلی دفعہ بلایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اور جو کہتا ہے آپ بھی صحیح ہیں، ارے جنت میں ایک نعرہ لگاؤ جنت میں جاؤ گے، تو کہتا ہے کہ بھائی یہ مولوی صحیح ہے، نعرے بھی بہت لگاتا ہے، چھت پھٹ جاتی ہے نعرے لگا لگا کے. ٹھیک ہے، نعروں کے مخالف نہیں ہے، لیکن بات ایسی بتاؤ کہ جو حقیقت تو ہو. تو کہتے ہیں یہ آئی ہے ان کے بارے میں ملامت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں ان کے علماء ان کو بتاتے نہیں ہے کہ کون سی بات غلط ہے کون سی بات غلط نہیں ہے؟ کب بتائیں گے؟ کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے جو والے یہ علماء اور ان کے احبار کو ربانی کہتے ہیں، اللہ والے، اور احبار یعنی ان کے فقہا یا علماء کہتے ہیں کہ وہ ان کو حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کا عمل کتنا برا ہے، ما کانوا یصنعون، کتنا برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہودیوں کا وہ قول نقل کیا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، کہ اور یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں. یہ نعوذ باللہ میں نے لگایا یہاں پہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، ڈانٹنے کے انداز میں کہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہتے ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں گے. ٹھیک ہے، خود ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں گے، لعنت ہو ان کے اوپر. ان کے اس گستاخانہ بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا غضب دکھایا اپنا. کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بندھا ہوا ہے، مغلول غل کہتے ہیں بندھے ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں گے
اور لعنت ہے ان کی اس بات کی وجہ سے ان کے اوپر جو یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں بہت تفصیلات ہیں کہ فسق و فجور میں اتنے بڑھ گئے تھے, کہتے ہیں اللہ نے روکنا ہوتا تو ہمیں روک لیتا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آنی بند ہو گئی, اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ بند جائے, محمد کو بھیج کے نعوذ باللہ. اس طرح کی بہت ساری باتیں بے فضول کی یہ کرتے تھے نا, تو وہاں پہ ان کو ڈانٹا گیا. آگے فرمایا وقالت الیہود یہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں, اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جیسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. کہتے ہیں کہ اے رسول, آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گی. اب یہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مزید اضافہ کرے گا, یعنی یہ آیات جو ان پہ نازل ہو رہی ہیں, اے رسول یہ آیات ان کو جب سنائیں گے نا تو ان میں مزید اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے, یعنی وہی حسد جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا تھا کہ وہ جو رحمتیں اور کتابوں کا سلسلہ ہمارے اوپر تھا, وہ جو رحمتیں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر تھا, یہ مسلمانوں پہ کیوں آ گیا؟ کہنا یہ آیات ان کے کینے میں اور مزید اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ان کے دلوں میں حسد اور بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. کہتے ہیں کہ اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. یہ جب جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے, اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور اللہ ان فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا. یہ اس کا ذکر ہے جو بنی نذیر میں ہوا, اور کس طرح سے ان کو نکالا اللہ تعالیٰ نے, ان کی خیانت کی. پھر جنگ خندق میں جو ان کے یہودیوں کے قبیلے نے خیانت کی, اور مدینے کے اندر ہوتے ہوئے باہر کفار کو انہوں نے ساری مخبری کرنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت کے سلسلے میں ان کو بار بار جو ہے وہ عذاب دیا, اور کہا کہ یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ ہو جائے مسلمانوں کے درمیان, مسلمان آپس میں تفرقہ ہو جائے, کافروں کے ساتھ لڑ کے ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بار بار ان کی اس آگ کو جو لگانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار بجھا دیا, اور ایک وقت یہ رسوا کر کے وہاں سے نکل گئے. واللہ لا یحب المفسدین, اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ابھی ہے وہاں پہ 5 منٹ کتنا ہے؟ بس میں یہ ختم کروں, یہ والا بس جو تھوڑے سے آیات ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیتے. کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ رکھا تھا کہ اگر ان کی جتنے بھی گناہ انہوں نے کیے, جنگ بھڑکائی, سب کچھ کیا, اگر یہ توبہ کر لیتے اور سچے دل سے ایمان لے آتے تو ہم ان کی ساری ان کی کوتاہیوں سے درگزر کر دیتے. اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان ساری عمر اپنے گناہوں میں, جسے کہتے ہیں کہ مبتلا ہو, ساری عمر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو, لیکن اسلام لانے سے اس کے ثواب تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی رحمت اور شفقت رکھی ہے اسلام لانے میں, یعنی تم میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ, میں تمہاری ساری کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا. اسلام تسلیم کو کہتے ہیں, اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانا, اللہ کا اب بن جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تمام ان کی فسق, ان تمام ان کے ظلم, ان تمام ان کی کینہ اور فساد کے باوجود اگر یہ صحیح سے ایمان لے ہیں تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور یہ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم سے اگر جو بھی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کر کے واپس آ جائیں. ایک سوال ہے جمہور والے بس اس کے بعد اب یہ آیت جو ہے نا, یہ وہ والی آیت آ رہی ہے جس میں رسول اکرم کو غدیر والی آیت ہے. اب اگلی کلاس ہماری نہیں ہونی کیونکہ میں سفر پہ چلا جاؤں گا, تو میں یہ آیت ابھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگلی دفعہ جب پڑھیں گے یہیں سے اس کو سٹارٹ کر دیں گے. غدیر کی مناسبت سے اس آیت کو ابھی چھوڑنا مناسب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, یہ تو ہو گیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ
مقتصدۃ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اگر یہ اہل کتاب توریت اور انجیل اور ان کی رب کی طرف سے جو ان پر نازل شدہ کتاب اور دیگر تعلیمات تھی ان کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر کی آسمانی برکات اور نیچے کی زمینی برکات سے مالا مال ہوتے. کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ جو نعمتیں دی تھیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لے کے آتے تو جتنی نعمتیں تھیں وہ ہم ان کو دیتے. تو اب جو یہ اتنی پستی اور ذلت میں ہے اس کی وجہ یہاں سے سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے جملے کے منطوق یعنی اس کے ان بٹوین دا لائن جو سبق ہوتا ہے اس سے ہمیں سمجھنا ہے. یعنی اللہ نے ان سے نعمتیں کس لیے چھینی؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے. ان کی پستی کس وجہ سے آئی؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے انہوں نے دوری اختیار کر لی. ان کے اوپر ذلت اور خواری کس وجہ سے آئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ مسلمانوں کو کیوں سنائی جا رہی ہیں ان کی باتیں؟ یہ مسلمانوں کو اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ تم بھی اگر اللہ کی کتاب سے دور ہو جاؤ گے تو تمہاری پستی کی جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تمہیں پست سے پست کرتا جا رہا ہے، تمہارا جو ہے جسے تم اسلامی ملک کہتے ہو اس کو یعنی اس کے پاسپورٹ کو دنیا کا پست ترین پاسپورٹ مانا جاتا ہے. تو اپنی مسلمانوں کی اس پستی کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی پستی کی وجہ کیا بیان کی؟ پچھلی قوموں کی پستی کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ اپنی کتاب سے اور اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے. اگر آج بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل کرنا شروع کیا جائے تو یہ مسلمانوں کی پستی دوبارہ سے جو ہے وہ پستی سے جو ہے وہ ترقی میں بدل سکتی ہے. یہ اسی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن اگلے لفظ کو پڑھوں گا کہ یا ایھا الذین یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. اور یہ سب آپ اس آیت کو جانتے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہدایت نہیں کرتا جو قوم کفر کرتی ہے، یعنی کافروں کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. یہ آیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غدیر کے موقع کہ جب رسول خدا آخری جو ہے وہ حج کر کے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ پیغام پہنچا دیں جو آپ کو پہنچانے کے لیے کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علیہ السلام کو وہاں پر غدیر کے میدان میں ولایت کے ان کے اعلان کیا. بہرحال اس کو ہم تفصیل سے بعد میں اگلی دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. آیت نمبر 67 تک جو ہے وہ ہمارا ہو گیا اور اب جو ہے ایک سوال ہے محمد والے وہاں پہ.